اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا صدق اللہ العظیم وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور ہم نے لوگوں کے فائدے کے لیے اس طرح قرآن میں طرح طرح تے ہر قسم کے مضامین بیان کیے ہیں۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا، اور ہم نے بیان کیے ہیں، فی ھذا القرآن، اس قرآن میں، للناس، لوگوں کے لیے، من کل مثل، ہر طرح کی مثالیں، ہر طرح کے مضامین۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، اور انسان ہے کہ جھگڑا کرنے میں ہر چیز سے بڑھ گیا ہے۔ جدلا، جھگڑا کرنے میں ہر چیز سے بڑھ گیا ہے۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ، اور لوگوں کو، ان یؤمنوا، ایمان لانے سے، اذ جاءہم الہدیٰ، جبکہ ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے، وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ، اور اپنے رب سے معافی مانگنے سے، اس کے سوا کوئی بات نہیں روک رہی، الا ان تأتیہم سنت الاولین، کہ ان کے پاس بھی وہی حالات پیش آ جائیں جو ان سے پہلوں پر آئے تھے، او یأتیہم العذاب قبلا، یا ان کے سامنے اچانک عذاب آ کھڑا ہو۔ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کی عبرت کے لیے قرآن پاک میں قصے بیان فرمائے، اسی طرح سے احکامات کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات نے مثالیں دی ہیں۔ اور اس سے قبل اگر دیکھا جائے، ایمان والوں کا تذکرہ بھی تھا، اور اس کے بعد نہ ماننے والوں کا ذکر بھی آیا، جس میں شیطان کا ذکر بھی آیا۔ اور اسی طرح سے وہ لوگ جو کہ شیطان کے راستے پر چل رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، شرک کے راستے پر چل رہے ہیں، ان کے حوالے سے بھی ذکر کیا گیا کہ کیسی ان کی ناکامی ہے اور بربادی ہے، اور جس وقت وہ عذاب کو دیکھیں گے تو وہ اس سے بچ نہیں سکیں گے۔ اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ساری حجتیں پوری ہو چکیں، انبیاء علیہم والسلام آتے رہے، پیغام ان تک پہنچا دیا، اب بھی یہ لوگ اگر ایمان نہیں لاتے تو پھر یہی ہے کہ یہ عذاب کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہمارے لیے بھی عبرت ہے کہ اگر اب بھی ہم سیدھے راستے پر نہیں آتے، یا جو دنیا کے اندر غیر مسلم ہیں وہ اگر ایمان نہیں لاتے تو وہ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ کیوں نہیں ہدایت کی طرف آتے؟ کیوں نہیں ایمان کی طرف آتے؟ کیوں نہیں اپنے رب سے معافی مانگتے؟ اور معافی کا مطلب صرف یہی نہیں ہوتا کہ گناہ سے انسان توبہ توبہ کرتا رہے، بلکہ یہ ہے کہ انسان توبہ کرے، اس گناہ سے الگ بھی ہو جائے، اس گناہ کو چھوڑ بھی دے۔ ورنہ دیکھ لو جتنے کام ہم کر رہے ہیں پہلی اقوام نے کیے تو ان کے ساتھ کیا ہوا۔ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، اور ہم پیغمبروں کو صرف اسی لیے بھیجتے ہیں کہ وہ مومنوں کو خوشخبری دیں اور کافروں کو خبردار کریں، منذرین، خبردار کریں، عذاب سے ڈرائیں۔ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ، اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ جھگڑا کرتے ہیں، بالباطل، بے بنیاد باتوں کے ذریعے سے، باطل کا سہارا لے کر، لیدحضوا بہ الحق، تاکہ اس کے ذریعے حق کو ڈگمگا دیں۔ واتخذوا آیاتی وما انذروا ہزوا، اور انہوں نے میری آیتوں کو اور انہیں جو خبردار کرنے کے لیے باتیں دی گئی تھیں ان کو مذاق بنا رکھا ہے۔ وما انذروا ہزوا، اور جو چیزیں انہیں دی گئیں، چاہے وہ معجزات ہیں، نبی ہیں، ان ساری چیزوں کو
مذاق کہتے ہیں اور مذاق اڑاتے ہیں ان چیزوں کا۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا کہ جسے اس کے رب کی آیتوں کے حوالے سے نصیحت کی جائے، فَأَعْرَضَ عَنْهَا، تو وہ اس سے منہ موڑ لے، وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، اور اپنے ہاتھوں کے کرتوت کو بھلا بیٹھے۔ ظاہر ہے اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے، اسے نصیحت کی باتیں بتائی جاتی ہیں تو وہ ان پر کان نہیں دھرتا، ان پر عمل نہیں کرتا، اور جو عمل وہ کیے چلا جا رہا ہے اور آگے جو عمل اور آگے جو گناہ کیے چلا جا رہا ہے، تو اس حوالے سے اس کے ساتھ کیا ہوگا، اس بات سے وہ بالکل غافل ہو کر زندگی گزار رہا ہے۔ اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، ان کے دلوں پر غلاف چڑھا دیے ہیں، ان کے کرتوت کی وجہ سے ہم نے ان کے دلوں پر غلاف، اکنتاً غلاف چڑھا دیے ہیں کہ باطل، غلط، کفر، شرک، ناجائز، بدعت، بد اخلاقی یہ نکل نہیں سکتی اور اچھی چیزیں اندر آ نہیں سکتی۔ ان یفقہوہ، اللہ تعالیٰ نے غلاف چڑھا دیے ہیں کہ تاکہ یہ قرآن کو نہ سمجھ سکے۔ مطلب ظاہر ہے کہ خود اس چیز سے انہوں نے منہ موڑا ہے تو اس وجہ سے یہ حالات ان کے ساتھ پیش ہے، ورنہ اللہ ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں میں ڈاٹ لگا دیے ہیں۔ وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اور اگر تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ، فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، تب بھی وہ صحیح راستے پر ہرگز نہیں آئیں گے۔ یعنی خود انہوں نے وہ راستہ بند کیا۔ بہت عبرت حاصل کرنے کا مقام ہے۔ اگر ہم ایک گناہ کرتے ہیں پکڑ نہیں آتی اور ہم گناہ کیے چلے جا رہے ہیں پکڑ نہیں آ رہی، تو دیکھنا چاہیے کہیں اللہ ناراض تو نہیں، کہیں ہمیں ڈھیل تو نہیں دے رہا اور ایک دم کھینچا جائے اور ہمارے پاس نہ توبہ کا موقع ہو نہ واپس آنے کا موقع ہو اور زندگی ایک دم ختم ہو جائے۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، تمہارا پروردگار بہت بخشنے والا ہے، بہت رحمت والا ہے۔ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا، جو کمائی انہوں نے کی ہے اگر وہ اس کی وجہ سے انہیں پکڑنے پر آتا، لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ، تو ان کو جلد ہی عذاب دے دیتا۔ یعنی جیسے کام ہیں اگر اللہ پکڑنے پر آئے پھر تو عذاب کے سوا کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بَل لَهُم مَوْعِدٌ، لیکن ان کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ لَن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا، جس سے بچنے کے لیے انہیں کوئی پناہ گاہ نہیں ملے گی۔ ہر انسان کے لیے اور پھر پوری دنیا کے لیے اور ساری دنیا کے سارے انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے۔ جب وقت آئے گا پھر ڈھیل نہیں ملے گی، چاہے انسان رو رو کر سمندر بہا دے، پھر موقع نہیں ملے گا۔ لیکن اس وقت کو اور اس مہلت کو کوئی جانتا نہیں ہے، اس لیے ہر وقت اس کو سامنے رکھنے کی ضرورت ہے۔ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ، یہ ساری کی ساری بستیاں ہیں، أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، جب انہوں نے ظلم کیا تو ہم نے ان کو ہلاک کر ڈالا۔ وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا، اور ان کی ہلاکت کے لیے ہم نے ایک وقت مقرر کیا ہوا تھا۔ دیکھ لیں پہلے جتنی بھی اقوام پہلے گزری ہیں اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، لیکن کسی نے تکبر کیا اور کسی نے جو ہے انبیاء کو پریشان کیا اور کسی نے ناپ تول میں کمی کی اور کسی نے وعدوں کو توڑا اور کسی نے جو ہے کسی اعتبار سے نافرمانی کی، تو فوراً اللہ نے نہیں پکڑا، لیکن جیسی مہلت پوری ہوئی پھر ساری کی ساری بستیوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ تو دنیا میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں بار بار یہ بات سمجھاتے ہیں، اے لوگو غور و فکر کرو، اگر اللہ تبارک و تعالی تمہیں دکھا رہا ہے کہ کہیں پر سیلاب آ گیا، کہیں پر زلزلہ آ گیا، کہیں پر حادثات پیش آ گئے، تو ایسے کسی کے ساتھ بھی پیش آ سکتے ہیں۔ کامیاب ترین انسان وہ ہے جو ان حالات سے عبرت حاصل کرے، اور جو دیکھ کر کوئی سے درس سبق حاصل نہ کرے تو بہت پریشانی کا مقام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام باتوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔